کہ شعری حوالے سے مولا کائنات کا ایک تعارف کروانا ہے ہم نے، کیونکہ یہ ایک ایسا میرے خیال میں جہت ہے جو کہ حضرت علی کی ذات سے عوام الناس کے لیے بالکل آپ سمجھ لیں کہ مسنگ رہ گئی ہے۔ ہم ان کو بطور ولی، بطور وسیع اور بطور عالم میں دین اور بطور مبلغ اسلام تو بہت، اور بطور فلسفی بہت جانتے ہیں، لیکن آپ کی جو شاعرانہ کمالات ہیں ان کا عوام الناس تک اتنا تذکرہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میرے خیال میں 2 4 5 منٹ میں لگاتا ہوں کہ میں شعر کس کو سمجھتا ہوں۔ عام طور پر تو ادبی اصطلاح کے طور پر جب بھی کوئی اپنے ایک خیال کو آپ منظوم یا کافی اور ردیف کی بندش کے اندر بیان کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، تو اس کو ہم شعر کہتے ہیں۔ لیکن شعر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور اگر ہم اس کو اسی زبان کے کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی بہت سی جہتیں کھلتی ہیں۔ یہ ثلاثی مجرد عربی میں لفظ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک باب ہوتا ہے ثلاثی، یعنی 3 حرفی الفاظ جو ہیں، 6 حرفی الفاظ، ان میں ہے شین عین رے، شعرا، تو اس کے اوپر چڑھتا ہے شعرا یشعرو شعرن، اور اسی پر چڑھتا ہے شعرا یشعرو شعور، یعنی شعر اور شعور ایک ہی مادے سے نکل رہے ہیں۔ تو میرے لیے جب بھی میں شعر کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے شعور جو ہے وہ ایک دم ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب شعور کس چیز کو کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم کانشیسنس کو شعور کہتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس، لیکن پھر وہی لغت پہ اگر آپ جائیں گے تو عربی زبان کے اندر شعور جو ہے وہ الاحساس والادراک بلا دلیل، یعنی ایک ایسا احساس یا ایک ایسا ادراک جس کے لیے مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ ایک بچہ جب انسان کا پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہوتے ہی اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے، تو یہ شعور ہے، دس از دی اویئرنیس، کانشیسنس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو شعر اور شعور کہتے ہیں اس احساس کو کہ جس کے لیے مجھے کسی بھی خارج سے دلیل کی ضرورت نہیں، which is intrinsic to me۔ تو فار می شعر ایک ایکسپریشن ہے اپنی بہت ہی جینوائن اور بہت ہی اپنی فطری احوال کا، ایک ایسی زبان میں جو حسین ہو، کیونکہ یہ جمالیات، شاعری جو ہے جمالیات کا باب ہے، ایستھیٹکس کا باب ہے۔ تو اب اس کے میں تھوڑی سی یہ تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ میں حضرت علی کا انٹروڈکشن جس طرح ان کی شعری روایت میں کروانا چاہتا ہوں، جب تک یہ تعارف نہ ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اب شعر اور شعور ایک ہی ماخذ سے نکل رہے ہیں، اور شعور جو ہے وہ میری اویئرنیس ہے جس کے لیے مجھے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سو دیر از سم کائنڈ آف پیورٹی لیبلڈ وتھ شعر، کہ جو احوال میرے اوپر گزر رہے ہیں کسی بھی، یعنی اب ارد گرد اگر دنیا کو دیکھیں تو مناظر ہی مناظر ہیں، اور مناظر معانی کے ترسیل کا بہت سب سے بڑا ذریعہ ہے کائنات میں، اور ان مناظر کو اب منظر ایک تو جیسا ہے وہ خود ہے، ایک میری پرسپشن ہے اس منظر کے بارے میں۔ اب جس طرح میں نے اس منظر کو دیکھا ہے اس کو میں نے دوسرے تک پہنچانا ہے اس انداز میں کہ افراط و تفریط نہ ہو۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کامل شعر کیا ہے، یہ میرا بالکل ٹاپک نہیں ہے۔ میں شاعری بہت کم شاعری پڑھی ہے میں نے، اور وہ جب فصحا قدیمہ پڑھتے تھے عربی کا لسانیات میں تب پڑھی تھی، اور میرے صحبت رہی بہت بڑے شعراء سے، پیر نصیر الدین گولڑے والے جو ہوتے ہیں وہ میرے استاد تھے، تو اس وجہ سے کچھ پتہ ہے، پر میرا کوئی مہارت کا اس کے اوپر کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے شاعری پہ، اور اگر غلطی ہو تو میرے بڑے بھائی ہیں قاسم بھائی، وہ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو شعر ہے، جو میں ایک حقیقت کا جو تصور میرے ذہن میں قائم ہوا اس کو دوسرے تک پہنچانا منظوم انداز میں، کافی اور ردیف کی پابندی کے ساتھ، یہ میرے لیے شعر ہے۔ تو اس لیے میرے لیے شاعری کے کانسیپٹ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنی ان کی ڈیلیوری ہے۔ اب ایک کامل شعر کیا ہے، ہم دس از سم تھنگ جو کہ شعراء کو ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ جب ادراک اور اظہار ہم قد ہو جائیں تو شعر کامل ہو جائے۔ ادراک ہے پرسپشن، اظہار ہے ایکسپریشن، کہ جب میں نے کسی چیز کو دیکھا ہے تو ایستھیٹکلی جو میں نے پرسیو کیا ہے اس چیز کو، میں اسی کاملیت کے ساتھ، بغیر کسی ڈس آنیسٹی کے ساتھ اگر لوگوں کے سامنے اس کا شعر میں اظہار کر دیتا ہوں تو میں نے اپنے شعر کو کمال تک پہنچا دیا، اور اگر یہ نہیں کر پایا تو پھر نیچے رہ گیا۔